السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ ایک ہوٹل کے باہر لکھا تھا، یہاں حسب خواہش ہر قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے اس بات کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور اندر داخل ہو کر ویٹر کو آرڈر دیا کہ ہاتھی کے 2 کباب لے آؤ۔ ویٹر چلا گیا اور کافی دیر بعد آیا تو پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اسے سامنے پا کر آدمی نے غصے میں کہا، میں اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، کیا ہاتھی کے کباب نہیں مل سکتے؟ ویٹر نے ادب سے جواب دیا، جناب کباب تو مل سکتے ہیں، مگر مینیجر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم صرف 2 کبابوں کے لیے ہاتھی ذبح نہیں کر سکتے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کا ایک دوست آیا تو اسے نماز پڑھتا دیکھ کر واپس جانے لگا۔ دوست نے سلام پھیر کر پوچھا، کیوں بھائی واپس کیوں جا رہے ہو؟ دوست نے جواب دیا، اور کیا کرتا، تم نماز پڑھ رہے تھے اس لیے واپس جا رہا تھا۔ اس شخص نے جواب دیا، نماز ہی پڑھ رہا تھا، کوئی لا حول ولا قوت تو نہیں پڑھ رہا تھا۔ 2 دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، شہر میں آئے دن چوری کی وارداتوں سے تنگ آ کر میں نے مجسٹریٹ کو ایک درخواست بھیجی تھی۔ دوسرے دوست نے پوچھا، پھر کوئی تسلی بخش کارروائی بھی ہوئی؟ پہلے نے جواب دیا کہ بس ایک چٹھی وصول ہوئی تھی جس پر تحریر تھا، اپنی درخواست دوبارہ بھیجیے، آپ کی پہلی درخواست فائل سے چوری ہو گئی ہے۔ ایک شخص نے اپنی زندگی میں اپنا مقبرہ بنوا لیا۔ جب مقبرہ تیار ہو گیا تو اس نے معمار سے پوچھا، اب اس میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو معمار نے جواب دیا، آپ کی۔ پولیس اہلکار نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، مگر اس کے پاس ہتھکڑی نہیں تھی۔ چور نے کہا، آپ یہاں رکیں، میں ہتھکڑی لاتا ہوں۔ پولیس اہلکار نے کہا، اچھا تو تم بھاگ جاؤ گے؟ نہیں، تم یہیں رکو، میں ہتھکڑی لے کر آتا ہوں۔ خاتون پھل فروش سے، تم نے میرے بیٹے سے 2 کلو آم کے پیسے وصول کیے ہیں، لیکن جب میں نے آموں کا وزن کیا تو صرف 1 کلو نکلے۔ پھل فروش نے کہا، محترمہ ذرا اپنے بیٹے کو بھی تول کر دیکھ لیں۔ ایک عورت نے اپنے بچوں سے کہا کہ اب تم مٹھائی چرا کر نہیں کھا سکو گے، کیونکہ میں نے مٹھائی اونچی جگہ پر رکھ دی ہے، اب تمہارا ہاتھ برفی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اگر تم نے کوشش کی تو تمہارے ابو سے تمہاری شکایت کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچے نے آواز لگائی، امی میرا ہاتھ مٹھائی تک پہنچ گیا ہے اور ابو سے شکایت کرنا بیکار ہے، کیونکہ میں ابو کے کندھوں پر بیٹھ کر مٹھائی نکال رہا ہوں۔ 2 آدمی ٹیلی فون کے تار ٹھیک کرنے کے لیے کھمبے پر چڑھ رہے تھے۔ سامنے سے ایک خاتون کار چلاتی ہوئی آئی اور ان 2 آدمیوں کو دیکھ کر کہنے لگی، بے وقوف، ڈر کے مارے کھمبے پر چڑھ گئے، سمجھتے ہیں کہ مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی۔ ایک صاحب مچھردانی لگا کر سو رہے تھے۔ مچھردانی میں ایک مچھر بھن بھن کرتا ہوا گھس آیا۔ انہوں نے تالیاں بجا کر مچھر کو مار ڈالا اور لائٹ بند کر کے سو گئے۔ اتنے میں ایک جگنو چمکتا ہوا آ گیا۔ انہیں غصہ آیا اور کہنے لگے، دیکھو یہ کمبخت مچھر اب ٹارچ لے کر آ گیا ہے۔ انس علی سے، تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ علی بولا، گر گیا تھا اور لگ گئی تھی۔ انس نے پوچھا، کہاں گر گئے تھے اور کیا لگ گئی تھی؟ علی ہنستے ہوئے بولا، بستر پر گر گیا تھا اور آنکھ لگ گئی تھی۔ دکاندار خریدار سے، یہ مچھردانی اچھی ہے کیونکہ ایک مچھر بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خریدار نے کہا، اگر اس میں ایک بھی مچھر داخل نہیں ہو سکتا تو میں داخل ہو کر کیسے آرام کروں گا؟ دکاندار پینٹر سے، میری دکان کی دیوار پر لکھ دو کہ یہاں لکھنے والے کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پینٹر بولا، نہیں جناب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ایک بے وقوف کار کی بیٹری لگوانے گیا تو دکاندار نے کہا، ایک سائیڈ کی بیٹری لگا دو۔ بے وقوف بولا، بار بار کون آئے گا، تم دونوں سائیڈ کی بیٹری لگا دو۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو پتھر ملا، اس پر لکھا تھا، اس کو اٹھاؤ کچھ بن جاؤ گے۔ جیسے ہی اس نے پتھر اٹھایا، اس کے نیچے لکھا تھا، بن گئے نا پاگل۔
ڈاکٹر مریض سے: میں آپ کو ایسی دوا دے دوں گا کہ آپ پھر سے جوان ہو جائیں گے۔ مریض بولا: حضور ایسا نہ کیجئے ورنہ میری پینشن بند ہو جائے گی۔ مسافر قلی سے: بھائی مجھے ایسے ڈبے میں بٹھانا جہاں بات کرنے والا کوئی نہ ہو۔ قلی بولا: آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو جانوروں کے ڈبے میں بٹھا دوں گا۔ ایک پائلٹ اپنے چھوٹے بچے سے: اب میں پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہوں۔ بچہ معصومیت سے بولا: ابو تو کیا آپ پرندوں کی طرح بجلی کے تاروں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں؟ ایک راہگیر بھکاری سے: کل تمہارے ساتھ ایک اندھا بھکاری بیٹھا ہوا تھا، آج نہیں آیا؟ بھکاری بولا: جناب وہ اسٹیڈیم گیا ہے میچ دیکھنے۔ پہلی چیونٹی: کیوں میاں ہاتھی لڑو گے؟ دوسری چیونٹی بولی: رہنے بھی دو، بیچارہ ڈر رہا ہے، ہم دو ہیں اور یہ اکیلا ہے۔ ماں بیٹے سے: جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے۔ بیٹے نے کہا: پھر جلدی سے بتائیے کہ مٹھائی کا ڈبہ کہاں رکھا ہے؟ بڑی بہن کہانی سناتے ہوئے: ایک چیونٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اور بھی چیونٹیاں ہوتی ہیں، راستے میں سب چینی کھاتی ہیں لیکن وہ نہیں کھاتی ہے۔ چھوٹی بہن نے پوچھا: کیوں؟ تو بڑی بہن بولی: کیونکہ اسے شوگر ہوتی ہے۔ بڑی بہن بولی: چیونٹیاں جا رہی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک پہاڑ پر نہیں چڑھ پاتی ہے، کیوں؟ چھوٹی بہن بولی: کیونکہ اس نے ہیل پہنی ہوتی ہے۔ زاہد اور انور جھگڑ پڑے۔ زاہد بولا: میں آپ کو شریف آدمی سمجھتا تھا۔ انور بولا: میں بھی آپ کو شریف آدمی سمجھتا تھا۔ زاہد بولا: آپ ٹھیک سمجھ رہے تھے، میں ہی غلط سمجھ رہا تھا۔ مینیجر: محترمہ آپ کا آرڈر وصول ہوا، ہمیں افسوس ہے کہ آپ کو گھریلو ضروریات کا مزید سامان اس وقت تک نہیں بھیجا جا سکتا جب تک آپ ہماری پچھلی رقم ادا نہیں کر دیتی۔ خاتون نے جواب دیا: محترم میرا آرڈر کینسل کر دیں کیونکہ میں اتنے طویل عرصے تک انتظار نہیں کر سکتی۔ ایک کنجوس آدمی صبح صبح ٹی وی کا انٹینا چھت پر چڑھ کر درست کر رہا تھا۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تیسری منزل سے نیچے کی طرف گرا۔ جب وہ باورچی خانے کے قریب سے گزرا تو چیخ کر بولا: بیگم ناشتے میں ایک انڈا کم کر دینا، آج میں ناشتہ نہیں کر سکوں گا۔ ایک سپاہی نے ایک لڑکے کو روکا جو بڑی تیزی سے کار چلا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ٹریفک سپاہی اس سے کچھ پوچھتا، لڑکے نے کھڑکی سے باہر سر نکالتے ہوئے کہا: کیا آپ نے یہ پوچھنے کے لیے مجھے روکا ہے کہ میں کار تیز کیوں چلا رہا ہوں، یا آپ میرے ڈیڈ کے متعلق جاننا چاہتے ہیں جو سٹی پولیس انسپکٹر ہیں؟ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔